اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز دوستو، مربی، داعی، رہنما، خواتین و حضرات، اس میقات میں ہم نے اپنے پالیسی پروگرام میں لکھا ہے کہ ہمارا تحریک کا ہر کارکن اپنی جگہ پر وہ ایک داعی ہو، مربی ہو، رہنما ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی پروگرام کے نتیجے میں ہمارا ایک کارکن جو میدان عمل میں سرگرم ہے، اس کی شخصیت مربی، داعی، رہنما کی ہو، اس کی پہچان مربی، داعی، رہنما کی ہو، وہ ایک تحریک کی مثالی شخصیت بنے، وہ تحریک کا ایک مثالی کارکن بنے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہندوستان بھر میں ہم سے وابستہ لاکھوں افراد ہیں، وہ خود اپنے آپ میں کوشش کریں کہ وہ مربی، داعی، رہنما بنیں۔ دوسرا یہ ہم نے کیا کہ کچھ لوگوں کو منتخب کریں پورے ہندوستان سے، 100 لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ 1.5 سال مسلسل ایک لانگ ٹرم کورس سے ان کو گزارا جائے، جس کے نتیجے میں ان کی شخصیت پروان چڑھے، ان کی شخصیت کی ٹرمنگ ہو، ان کی شخصیت کے اندر کیرزما پیدا ہو، وہ سوسائٹی کے جانے مانے پہچانے فرد بن سکیں۔ اور اس میقات کے اختتام تک ہم چاہتے ہیں کہ عام کارکن اگر یہ پوچھے کہ مربی، داعی، رہنما کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ 6 سیمسٹر والا منصوبہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر فرد تربیت کا محتاج ہے۔ تعداد میں آخر ہمیں اپنی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی جگہ جا کر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہماری تربیت مکمل ہو گئی۔ جس دن ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا، وہاں سے ہمارا زوال شروع ہوا۔ ہمیں مسلسل اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوشش اور تگ دو کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری تربیت کا ایک ذریعہ یہ کہ ہم دوسروں کی تربیت کریں، اسی لیے مربی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، سیلف پیوریفیکیشن کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سیلف گروتھ، سیلف ڈیولپمنٹ، اچیونگ ایکسیلنس، یہ سب تربیت اور تزکیہ کا معنی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی تربیت پر بھی توجہ دیں تو ہماری ذات کی تربیت اور بہتر ہونے لگتی ہے۔ ہماری تربیت کے سب سے پہلے مستحق لوگ، جن پر ہماری توجہ ہو، جن کے ساتھ ہمارا وقت لگے، جن پر ہم انرجی صرف کریں، وہ ہمارے اہل خانہ ہیں۔ بیوی کی تربیت پر توجہ دینا، بچوں کی تربیت پر توجہ دینا، بھائی بہنوں کی تربیت پر توجہ دینا، بھانجے بھتیجے اور اسی طرح سے دیگر جو اقربا ہیں ان کی تربیت پر توجہ دینا، فارمل اور انفارمل۔ اس کے نتیجے میں خود ہماری ذات کے اندر گروتھ اور ترقی ہوتی ہے۔ یہ پہلا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ داعی کا رول ہم پلے کریں گے۔ ہر جگہ ہم اسلام کے نمائندہ ہیں، ہر جگہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا نقطۂ نظر بدل جائے، لوگوں کا ورلڈ ویو چینج ہو۔ اس میں ایک جوش کے تحت ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ موڈ میں ہو، جہاں موقع ملے ہم فوراً منی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ داعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً ہم جب کسی سے اجنبی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا نسخہ دینا یہ دعوت کے لیے اور داعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب ایک مرحلے کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد، تعلقات کے ایک لمبے سلسلے کے بعد، دلوں کے ملنے کے بعد، ذہنوں میں ہم آہنگی پیدا ہونے کے بعد کرنے کے کام ہیں۔ لیکن دعوت میں ایک دعوت کا طریقہ وہ ہے جو تھیولوجیکل باتیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور دعوت کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں جو ایشوز ابھرتے ہیں
ان ایشوز کے حوالے سے ہم لوگوں سے بات چیت شروع کریں، ان کے ضمیر کو جگائیں، ان سے ہم سوال کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی بات کہیں۔ عورتوں کی عصمت کے تحفظ پر بات چل رہی ہے تو اسی کو موضوع بنائیں اور انہی سے پوچھیں، تاکہ ان کے ذہن کے اندر بات آئے کہ عورت کا کیا مقام ہونا چاہیے، عورتوں کی عصمت کے تحفظ کے لیے فرد کیا کرے، سماج کیا کرے، گھر کیا کرے، اور ملک اور قوانین کیا کریں۔ تو ایک موضوع یہ ہوگا۔ اسی طرح سے روز بروز کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ آتا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگوں سے کانورزیشن شروع کریں، کمیونیکیشن شروع کریں۔ بہت سے واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں، وہاں ہمارا رویہ جب جارحانہ ہوتا ہے، امپوزنگ ہوتا ہے، یا یہ کہ بگ بردر کا رول ہم پلے کرنے لگتے ہیں، یا آئی نو ایوری تھنگ کا رول پلے کرنے لگتے ہیں، تو ہم دائی کا مقام جو ہے اس سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ دائی تو غور و فکر کے لیے ذہنوں کو ٹریگر کرتا ہے۔ قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو غور و فکر کی طرف آمادہ کرتا ہے، انٹراسپیکشن کی طرف آمادہ کرتا ہے، انٹلیکچول لیول لوگوں کا اٹھاتا ہے، ضمیر کو ٹچ کرتا ہے۔ قرآن اطراف و اکناف میں خدا کی کائنات میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور مورل ایشوز پر سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے، مورل سینس کو اویکن کرتا ہے قرآن۔ تو دائی ہونے کا یہ مطلب ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ تھیولوجیکل بات کریں، ایک یہ ہے کہ کنٹمپرری ایشوز میں آپ انٹراسپیکشن کی طرف دعوت دیں، سوچنے پر مجبور کریں، غور و فکر کی طرف دعوت دیں، اور ضمیر کو جھنجھوڑیں، یہ بھی دعوت ہے۔ اور لکھیں تو بہت ہی سلیقے سے لکھیں، دلیل سے لکھیں، حجت بازی کا رویہ نہ ہو، آئی نو ایوری تھنگ والا رویہ نہ ہو، یہ دائی ہے۔ اور رہنما یعنی یہ کہ سماج میں ہماری حیثیت رہبر کی ہو، رہنما کی ہو۔ یعنی رہنما اور رہبر جب ہم کہتے ہیں تو راستہ دکھانے والا رہنما ہے، رہبری کرنے والا تو راستے پر چلانے والا ہے۔ راستے پر چلانے والا وہ آدمی ہوتا ہے جسے منزل مقصود معلوم ہو، جسے منزل ہی نہ معلوم ہو وہ کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک کارکن اپنی جگہ ایک ٹال لیڈر ہو، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے اپارٹمنٹ میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد اور اس کے مصلیوں کے درمیان، جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں بزنس کرتے ہیں، اس سرکل میں ایک ویل نون فگر ہوں کہ بھائی ان کے پاس جائیں تو ہمارے گھر کا یہ چھوٹا مسئلہ، ہماری تجارت کا یہ مسئلہ، ہمارے ریلیشن شپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنے بچے کو لے آئے گا آپ کے پاس اور پوچھے گا کہ اس کا 12th کا ایگزامینیشن ہو چکا ہے، آگے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ رہنما ہیں تو آپ بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اسے انجینئرنگ کرنا ہے یا میڈیسن کرنا ہے، آپ بتائیں گے حکمت سے اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ بتائیں گے اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ پوچھیں گے کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، پھر اس کے مطابق آپ آگے رہنمائی کریں گے۔ بھائی آپ اپنے بچے کو فلاں جگہ لے جائیے کنسلٹنٹ کے پاس، وہ آپ کے بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھے گا، اس کا انٹرسٹ شیڈیول فل اپ کرائے گا، اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھے گا اور سائنٹیفک طریقے سے بتائے گا۔ خوش ہو جائے گا باپ، یس مجھے رہنمائی مل گئی کہ بچوں کو 12th کے بعد کسی کورس میں ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق داخلہ دلانے کے بجائے بچے کے اندر جو صلاحیت ہے، جو استعداد ہے، اس کے مطابق اسے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ آپ نے رہنمائی کر دی۔ گھر میں ماں باپ اور بچوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، نماز کو لے کر، پردے کو لے کر، آپ کے پاس لے کر آئے گا کوئی فرد، آپ بہت احسن طریقے سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ کوئی آپ کا کارکن ہوگا جو درس قرآن دینا چاہتا ہے، اس میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہے۔ اس طرح سے مختلف مرحلوں میں لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ کا کام ہے رہنمائی کریں۔ آپ کا کوئی دوست آئے گا اور کہے گا کہ میرا بچہ پڑھنے کے لیے، جاب کے لیے جا رہا ہے دلی یا بامبے یا کسی اور جگہ، تو ذرا آپ رہنمائی کر دیں، تو آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے یہاں 2-4 دن آپ قیام کر سکتے ہیں، پھر وہاں سے کمرہ تلاش کرنے میں فلاں کی مدد مل جائے گی۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے بہت سے لوگوں کے مسئلے روزانہ حل کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے۔ جب آپ لوگوں کے رہنما بنیں گے، مرجع خلائق، لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، تب آٹومیٹیکلی آپ کی شخصیت کی جو پہچان ہے، تحریک کی پہچان، اس کے نتیجے میں تحریک ایک وائڈر حلقے میں جائے گی، تحریک کا امپیکٹ زیادہ ڈیپر ہوگا، اور تحریک اینگر لوگوں میں آپ لے جا سکیں گے۔ تو آپ کی یہ 3 حیثیت موسٹ امپورٹنٹ ہے: مربی، داعی، رہنما۔ اب ہمارے سامنے 1.5 سال باقی ہیں اس میقات کے۔
ان 1.5 سالوں میں ہم نے 6 سیمسٹر ڈیزائن کیا ہے، ہر سیمسٹر 3 مہینے کا ہے۔ ان 3 مہینوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہماری طرف سے کچھ رہنمائی ملے گی اور آپ کی طرف سے کچھ اقدام کرنا پڑے گا۔ دونوں کے کوآرڈینیشن سے، ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ سے انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے۔ ہمارا جو سلیبس ہے وہ 6 آئٹم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سیلف لرننگ، نمبر 2 اسائنمنٹس، نمبر 3 مینٹرشپ، نمبر 4 انٹریکشن ود پرومیننٹ پرسنالٹیز، نمبر 5 لٹریچر اسٹڈی اور نمبر 6 ٹریننگ کورسز۔ یہ سلیبس کے 6 اجزاء ہیں، 6 یونٹس ہیں، اور ہر سیمسٹر کے اینڈ پر ہم ٹیسٹ لیں گے، سوال نامہ دیں گے، اور یہ 6 یونٹ سے سوالات آئیں گے اور دیکھا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا کہ آپ کا گروتھ کیسے ہے، آپ کی ترقی کیسے ہو رہی ہے، آپ کی شخصیت کے اندر چینج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ 6 یونٹس ہیں۔ جو پہلی یونٹ ہے یا پہلا سلیبس کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے سیلف لرننگ۔ لرننگ لائف لانگ، تا دم حیات سیکھتے رہنا چاہیے، اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم ہر جگہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، محترم امیر جماعت اس کو فوقیت دے رہے ہیں، ہر مقام پہ، ہر اجتماع میں اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ لائف لانگ لرننگ کا مزاج پیدا کیجیے۔ کسی جگہ قانے نہ ہو جائیں، مکتفی نہ ہو جائیں، اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم نے بہت پڑھ لیا، ہم نے بہت کر لیا، ہم نے بہت سیکھ لیا۔ تو پہلا کام ہے سیلف لرننگ۔ اس میں ہم نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فیلڈ لرننگ، میدان میں جانا سیکھیں اور جا کر لرن کریں۔ ایک ہے لرننگ سیکھنے کا، ایک ہوتا ہے سکھانے کا۔ یہ مزاج ہمارا بیلنس ہونا چاہیے۔ جہاں بھی جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سکھانے والے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم پریچر ہیں، ہم سپیکر ہیں۔ ہاں، بعض مقامات پر آپ پریچر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ سپیکر ہیں، لیکن ایوری ویئر نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی ایگزیبیشن لگا ہوا ہے کسی اسکول میں، آپ کے محلے میں، آپ چلے جائیے، دیکھیے ایگزیبیشن، دیکھیے، بچوں کی ستائش کیجیے، ٹیچرز اور مینجمنٹ کے لوگوں کی تعریف کریں، آبزرو کر کے آئیں کہ امت کے ینگسٹرز کے اندر کیا مزاج پروان چڑھ رہا ہے۔ غیر مسلمہ کو کوئی میلہ ہے، آپ کے دوست ہی تو ان کے تھرو سے چلے جائیں میلے میں، دیکھیں، آبزرو کریں کہ جس قوم کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، کس طرز پر ان کی زندگی ہے، آبزرو کر کے آئیں۔ تو آبزرویشن اسکل کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور ریپو بلڈنگ، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا جو فن ہے، ریپو بلڈنگ جسے کہتے ہیں، وہ پیدا کرنا ہوگا۔ اس سے بہت کچھ آپ لرن کریں گے، فیلڈ لرننگ۔ دوسرا ہے امت کے میٹنگز میں جائیے، ان کے اجتماعات میں جائیے۔ کبھی ہلال کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی ٹاؤن کے مختلف علماء کی ایک نشست ہوتی ہے حالات پر، کسی بڑے عالم دین کے آنے پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، جائیے، شریک رہیے، لسنر بنیے، لرنر بنیے، آبزرور بنیے۔ سائنٹسٹ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ آبزرویشن ہی تو سب سے زیادہ کرتے تھے، اور مدتوں کے آبزرویشن کے بعد ایک پرنسپل وہ ایجاد کرتے تھے، ایک فارمولا وہ ایجاد کرتے تھے۔ تو جائیے امت کے درمیان بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لرننگ ہی میں، سیلف لرننگ میں، اپنے اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے سیلف لرننگ کیجیے۔ نمازوں کی صورتحال کو کیسے بہتر کریں گے، قرآن کو کیسے بہتر طریقے سے تلاوت کریں گے، کس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، علاج کے لیے دعا کیسے کرتے ہیں، مختلف اوقات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے ہیں، جو اذکار مسنونہ سکھائے ہیں، ان پر مداومت ہو، کنٹینویشن کے ساتھ اسے کیا جائے۔ ذکر، دعا، یہ تمام امور سیلف لرننگ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے جو تربیتی اجتماعات ہیں وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر کی انرجی کی بوسٹ کرتے ہیں، وہ گویا کہ ہمیں کنڈل کرتے ہیں، ٹریگر کرتے ہیں ہمارے ذہن کو لرننگ کی طرف۔ اب سیلف لرننگ کے ذریعے سے ہمارا اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے، سیلف لرننگ کا منصوبہ بنائیے، 3 مہینے کا منصوبہ، چھوٹا منصوبہ بنائیے، پریکٹیکل منصوبہ بنائیے، قابل عمل منصوبہ بنائیے۔ نمبر 2 اسائنمنٹس دیے جائیں گے یہاں مرکز سے۔ ایک اسائنمنٹ یہ ہے کہ 1 ٹائم کرنا ہے 1.5 سال کے اندر، اور ایک اسائنمنٹ ہے آپ کو ہر 3 مہینے میں وہ کرنا ہے۔ 1 ٹائم جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ مرکز کی طرف سے زندگی کی منصوبہ بندی نام کا ایک کتابچہ دیا گیا ہے، پلان یور لائف،
زندگی کے ڈفرینٹ ڈائمنشنس ہیں، ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، ان تمام ایسپیکٹس میں، ان تمام ڈائمنشنس میں، ان تمام جہات میں ہم جہت ہماری تربیت ہو، ارتقاء ہو، اس کے لیے پلاننگ کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ایک دن میں خود حاضر ہوتا ہوں آن لائن، آپ لوگ آ جائیے اور میں بتاؤں گا کہ کیسے اس ویل آف لائف کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اس ویل آف لائف کے مطابق کیسے ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ دس از ون ٹائم اسائنمنٹ۔ اسی طرح ایک اسائنمنٹ ون ٹائم ہے، وہ یہ ہے کہ ایسیس کرے ہر انسان۔ ٹریول کرنے سے پہلے ایسیسمنٹ ضروری ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ایسیسمنٹ ہو جائے، پھر مائل سٹونز مجھے معلوم ہو جائے کہ آئندہ 1.5 سال تک مجھے کہاں ٹریول کرنا ہے۔ اس ایسیسمنٹ کا ایک طریقہ سواٹ انالیسس ہے، اسٹرینتھ، ویکنس، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹ۔ اس کا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ اسٹینڈرڈ کوشچنس ہوتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا۔ اس کی بنیاد پر آپ اپنا اسیسمنٹ کیجئے اینڈ فائنڈ آؤٹ ہو یو آر۔ آپ کے اندر کیا اسٹرینتھس ہیں، آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اس کا ادراک ہو، احساس ہو۔ اطراف میں کیا اپرچونٹیز ہیں آپ کے گروتھ کے لیے، یہ تلاش کریں۔ کیا چیلنجز ہیں یہ دیکھیے، اس کے مطابق اس اسائنمنٹ کو کیجئے اور اپنی زندگی کی کایا پلٹ کیجئے۔ اور اسی طرح سے حلقے کی مدد سے، یا اگر آپ کی یونٹ بڑی یونٹ ہے، آپ کی جماعت بڑی جماعت ہے، تو جماعت کی مدد سے، امیر مقامی کی مدد سے، حلقے کی سطح پر سیکریٹری حلقہ کی مدد سے ایک چھوٹا سا تربیہ اور تزکیہ کیمپ لگائیے۔ 10 لوگوں پر منیمم، 20 پر کیجئے، 30 پر کیجئے۔ آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ انہی سکھائیے۔ ہم آپ کو 6 یونٹس دے رہے ہیں اس سلیبس میں، ضروری نہیں کہ 6 آپ مکمل سکھائیں۔ 2 ایلیمنٹس کو لے لیں، 3 ایلیمنٹس کو لے لیں، اور آپ 10 لوگوں کو لیں، 15 کو لیں، 20 کو لیں، منیمم 10 کو لیں، اور ون ٹائم یعنی 1.5 سال کے اندر ایک کوئی ایسا پروگرام کر لیں جس میں آپ 10 لوگوں کی تربیت 10 دنوں کے لیے کریں۔ یہ 10 میں نے منیمم بتائے ہیں، زیادہ نمبر ہو سکتے ہیں۔ اور 10 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی آپ 10 دن لوگوں کو بٹھا لیں۔ 2 دن کے لیے کبھی بلائیے، 3 دن کے لیے کبھی بلائیے، 1 ڈے جو ہے آن لائن کر لیجیے آپ پروگرام، اور پورے 1.5 سال کے اندر ایسا کریں کہ کل ملا کر 10 دن کی تربیت ہو جائے، اور کل ملا کر 10 لوگوں کی تربیت ہو جائے۔ کبھی 3 لوگوں کو لے لیں، کبھی 2 کو لے لیں، کبھی چاہیں تو آپ 10-15 ایک ساتھ لے لیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ون ٹائم اسائنمنٹ ہے۔ ون ٹائم اسائنمنٹ کے بعد ہر سیمسٹر میں جو اسائنمنٹ آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہر 3 مہینے کا ٹارگٹ سیٹ کیجئے۔ 6 مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنی ہے، اور 6 لوگوں سے 3 مہینے میں اتنا ربط پیدا کرنا ہے کہ وہ ہماری دعوت کو سمجھ جائیں، ہمارے کام کو سمجھ جائیں، ہمارے کام میں ہاتھ بٹانے والے بن جائیں، ہم سے دلچسپی لینے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح سے 3 غیر مسلم سے ہم رابطہ پیدا کر لیں 3 مہینوں کے اندر، اور 12 لوگوں کی ہم مدد کریں ہر سیمسٹر میں۔ اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا کہ کیا بات کریں گے، واٹ ٹو ٹاک۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور کسی سے جو بھی چاہیں بات چیت کر لیں، نہیں۔ اب افغانستان کا ایشو ہے تو اس پر امیر جماعت کے بیان کو دیکھیں گے، آپ جماعت کے ویب سائٹس پہ جا کر دیکھیں گے، ہمارے ہفتہ واری اجتماعات کی تقاریر موجود ہیں، ان میں سے نکالیں گے کچھ چیزوں کو، کس موضوع کے تحت کیا بات کرنی چاہیے۔ فلسطین کا ایشو ہے تو اس پر کافی ہمارے پاس کنٹینٹ موجود ہے۔ کنٹینٹ کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان سے بات کریں، غیر مسلم سے بات کریں، کنٹینٹ ہونا چاہیے، اور کنٹینٹ ہمارے پاس اتنا موجود ہے۔ تھوڑا سا ریسرچ، تھوڑی سی محنت، واٹس ایپ یونیورسٹی پر ڈیپینڈ نہ کیجیے۔ ان میں جو باتیں آتی ہیں ان میں سے کافی بڑی تعداد غیر مستند باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو پلان کرنا ہے، باتیں کرنی ہے لوگوں سے، کیئرفلی بات کرنا ہے، اور انوائٹ ٹو تھنکنگ، لوگوں کو سوچنے کی طرف آمادہ کرنا ہے۔ یہ نمبر 2 ہے۔ یونٹ نمبر 3 اس سلیبس کا وہ ہے مینٹرشپ۔ آپ اپنی طرف سے اس 1.5 سال کے لیے 1 یا 2 مینٹر سیلیکٹ کر لیجئے۔ وہ جماعت کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں، جماعت کے باہر سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مینٹر ایسا ہو، مربی ایسا ہو ہمارا، یا تو وہ صاحب علم آدمی ہو، ایموشنلی اسٹیبل لوگوں کو تلاش کیجئے، جذباتی باتیں کرنے والے، جذبات کی رو میں بہنے والے نہیں، عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، ٹہراؤ کے ساتھ جو لوگ بات چیت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے۔ متقی ہوں، خود خاندان میں ان کا اثر ہو، اور سماج میں بھی وہ ایک نمایاں شخصیت ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہ سارے کرائیٹیریا آپ کو ایک ساتھ ایک شخصیت میں مل جائیں۔ تلاش کیجئے بہتر سے بہتر شخص کو،
اس کے ساتھ وابستہ رہیے، ہفتے میں ایک بار ملاقات کیجیے، 15 دن میں ایک بار ملاقات کیجیے۔ نیشنل فگر ہے، انٹرنیشنل فگر ہے، باہر کوئی رہتے ہیں تو ان سے بھی آپ واٹس ایپ کال کے ذریعے، زوم کال کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے سے آپ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور مینٹرز سے سننے کی عادت ہو، اور سوال بھی کریں تو اس لیے کہ ان کو بات کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے۔ ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے، ڈسکشن ان سے نہیں کرنا ہے، حجت نہیں کرنا ہے، اور آرگیومنٹس نہیں کرنا ہے، سیکھنے کے لیے۔ اور ہر آدمی کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی ہر پہلو سے کامل نہیں ملے گا۔ کسی ایک پہلو میں وہ کامل ہوگا، علم کے معاملے میں اچھا ہوگا، جذبات کے معاملے میں اچھا ہوگا، خاندان کی تربیت کے معاملے میں وہ نمایاں فرد ہوگا۔ آپ بس اس پہلو میں وہاں سے رہنمائی حاصل کیجئے۔ کسی اور پہلو میں ان کی بات صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، لیکن مربی کے تحت رہیں، اس سے دلوں پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ یونٹ نمبر 4 ہمارے سلیبس کا وہ ہے انٹریکشن ود پرومیننٹ پرسنالٹیز۔ آپ خود بھی کریں، ہم بھی کریں گے، مرکز سے بھی انتظام کریں گے۔ آپ ایک دن بیٹھ کر نوٹ کیجئے کہ پرومیننٹ پرسنالٹیز آپ کے اطراف میں کون کون ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی لائر ہو یا جج ہو، کوئی عالم اور مفتی ہو آپ کے آس پاس میں، کوئی ایکٹیوسٹ ہوگا، کسی میدان کا ایکٹیوسٹ ہوگا، کوئی کاؤنسلر ہوگا، رہنمائی کرتا ہوگا، اور کوئی کاؤنسلر ہوگا وارڈ کا، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، منسٹر ہے۔ آپ کے اطراف میں دیکھیے کون پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیجئے۔ جتنے بڑے لوگوں سے آپ انٹریکٹ کریں گے اتنی سطح آپ کی بلند ہوگی، بات کرنے کا طریقہ اتنا اونچا ہوگا، علم کا دائرہ بہت وسیع ہوگا، اور متنوع موضوعات پر آپ بات کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ آپ کی واقفیت ہو جائے گی۔ تو ایسا آپ تلاش کریں، اور ہم مرکز سے بھی انشاءاللہ مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار پرومیننٹ پرسنالٹیز کے ساتھ 1-2 گھنٹے کا سیشن آپ کا کرا دیں گے۔ کوئی آتھر ہوگا، کوئی فلاسفر ہوگا، کوئی بڑے بزرگ ہوں گے ہمارے سرکل میں، ہم انشاءاللہ ان کو لے آئیں گے، اور پرومیننٹ پرسنالٹیز کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو۔ نان کنکلوزیو ہونا چاہیے، کنکلوژن ہونا ضروری نہیں ہے، اوپن اینڈڈ ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ ہر ملاقات کے بعد ایکشن پلان بننا ضروری نہیں ہے۔ نان کنکلوزیو ملاقاتیں، اوپن اینڈڈ ملاقاتیں، لرننگ کے لیے ملاقاتیں پرومیننٹ پرسنالٹیز کے ساتھ، یہ آپ بھی بنائیے، ہم بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ نمبر 5، 5ویں یونٹ ہے لٹریچر کی سٹڈی۔ ہر فرد ہم میں سے دائی، مربی، رہنما ہونے کے ناطے ہمارا مطالعہ وسیع ہو، ہمارا علم گہرا ہو اور پختہ ہو، کتاب و سنت سے ہماری واقفیت ہو، دنیا کے علوم سے بھی تھوڑی بہت واقفیت ہو، اجنبیت نہ رہیں، ہم بیگانہ نہ رہیں۔ علمی حلقوں میں اگر ہم بیٹھیں تو یوں نہ لگیں کہ بھائی ایسی بات ہو رہی ہے جو ہمارے سروں کے اوپر سے جا رہی ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو اہم ترین علوم ہیں ان سے بھی تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے، اسلامی نقطہ نظر معلوم ہو جائے۔ اس کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سلیبس دیا ہے، اس سلیبس کے مطابق پڑھیے آپ، وہ سجیسٹیو ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ وہ آپ نے ان میں سے کوئی کتاب ابھی قریب میں پڑھی ہے تو چھوڑ دیجئے، آپ نے ان میں سے کوئی کتاب ایسی ہے جو آج سے 10 سال پہلے آپ نے پڑھی ہے تو ایک اور بار یاد کر لیجئے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، آپ اپنا آن سلیبس ڈیزائن کر لیجئے، مہینے میں 2 کتاب پڑھیں، آپ کے ذوق کے حساب سے، آپ کی سطح کے حساب سے ڈیزائن کر لیجئے۔ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، آپ ورنیکولر لینگویج میں، اپنے لوکل زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شعبہ تربیت کی طرف سے ہمارے پاس آن لائن اسٹڈی کورس اور سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کے لیولز ہیں، 1st لیول، 2nd لیول، 3rd لیول۔ تو آپ اس کے اندر انٹر کریں گے، وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ سوالات کے جواب دیں گے تو اسیس کر کے بتائے گا کہ آپ کس لیول کے لائق ہیں۔ پریلیمنری لیول ہے تو لیول 1 میں آپ کو لے جائے گا، لیول 2 کے لائق ہے تو وہاں لے جائے گا، لیول 3، لیول 4، اور وہاں جانے کے بعد آپ کو کتابیں ملیں گی آن لائن اسٹڈی کے لیے، اور پورا وہ لیول جب مکمل کریں گے تو آپ کا آئیڈیا اس موضوع پر کمپلیٹ ہوگا۔ تو MDR کے لحاظ سے ہم نے آپ کو ایک سلیبس دیا ہے، یا آپ اپنا سلیبس بنائیے، یا آن لائن اسٹڈی میٹیریل جو ہمارے تربیہ ویب سائٹ میں اویلیبل ہے اس کے تھرو سے آن لائن اسٹڈی کر لیجئے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو 6ٹھی یونٹ ہے سلیبس کی، اس یونٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹریننگ کورسز
کہیں پیڈ کورسز ہوتے ہیں، کہیں فری کورسز ہوتے ہیں، کہیں آن لائن کورسز ہوتے ہیں، کہیں آف لائن کورسز ہوتے ہیں، کبھی شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں، کبھی لانگ ٹرم کورسز ہوتے ہیں، کبھی سرٹیفکیشن کے کورسز ہوتے ہیں، کبھی گریجویشن کے کورسز ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر کے حساب سے آپ طے کیجیے، آپ کے ذوق کے حساب سے۔ لیکن اس میقات میں جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ہر فرد ٹیلنٹڈ بنے، ہمارا ہر فرد صلاحیت پیدا کرے، نئی صلاحیتوں کو پیدا کرنا۔ تو 6 سیمسٹر میں آپ ڈیزائن کیجئے، کم از کم 6 نئی صلاحیتیں پیدا ہو جائے، 6 نہیں تو 3 صلاحیت تو پیدا کر لیجئے۔ مختلف صلاحیتیں ضروری ہیں۔ اسپوکن انگلش کا کورس اٹینڈ کیجئے تاکہ آپ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کر سکیں۔ آپ پبلک سپیکنگ کا جو آرٹ ہے، آرٹ آف پبلک سپیکنگ کے کورسز اویلیبل ہیں بہت سی جگہ، اس میں آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اسکلز، بہت سی چیزیں کمپیوٹر میں آج کل آسان ہو جاتی ہیں، تو کمپیوٹر اسکل آپ پیدا کریں۔ پریزنٹیشن کے لیے، اسٹڈیز کے لیے، کلاؤڈ میں چیزوں کو کیسے رکھا جاتا ہے، کلاؤڈ سے کیسے ریٹریو کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ کاؤنسلنگ، آپ اگر جانی مانی شخصیت اپنے محلے کی ہیں، لوگ لاتے ہیں کیسز، تو ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے آپ کو کاؤنسلر بننا پڑے گا، تو کاؤنسلنگ کے کورسز کیجئے۔ آپ خود ایک اچھے والد بنیے تو پیرنٹنگ کے کورس اٹینڈ کیجئے۔ پبلک ریلیشن بلٹ اپ کرنے کے لیے اس کے کورسز اویلیبل ہیں۔ ریلیشن شپ اسکل بلٹ اپ کرنا، رائٹنگ اسکل ہے، اچھا درس قرآن دینا، اچھی تقریر کرنا۔ کبھی کبھی درس قرآن ہم دیتے ہیں تو 10 سال پہلے جو درس قرآن لوگوں نے دیا، بالکل وہی ہو بہو وربیٹم درس قرآن اگر دیں تو قرآن کا فہم ہی پیدا نہیں ہوا۔ 10 سال پہلے ان آیتوں کا ایک دوسرا مفہوم تھا، 10 سال کے بعد آج چینج سینیریو میں یہی آیتیں ایک دوسرا مفہوم پیش کرتی ہیں۔ یہ اسکل پیدا کرنا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے آج کے زمانے میں میرے لیے کیا رہنمائی ہے، دریافت کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو ٹیلنٹس اینڈ اسکل ڈیولپ کرنا، اس کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فارملی کسی جگہ آپ ایڈمیشن لیجئے، پیسے خرچ کیجئے اور ٹیلنٹ سیکھیے۔ دوسرا ہے سیلف لرننگ کیجئے، ڈیجیٹل لرننگ ہو سکتا ہے، بیٹھ کر آپ کریں، دیکھیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ بہت جلد HRD انسٹیٹیوٹ، اس کا نام ہے اسمارٹ، شفیع مونس اکیڈمی آف ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ، یہ ایک مستقل ادارہ ہے۔ سال بھر یہاں ڈیفرنٹ کورسز چلائے جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو واقفیت دی جائے گی۔ ہمارے ہاں سرٹیفکیشن کورسز ہوں گے، ہمارے ہاں ڈپلومہ کورسز ہوں گے، ہمارے ہاں ریفریشر کورسز ہوں گے، اور مختلف میدانوں میں ہم کورسز کرائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی مناسبت سے جو چیزیں، اس کے حساب سے آپ اپنے کیلنڈر میں مارک کر لیجئے، انفارم کر دیجئے، اور یہاں آئیے۔ یہاں ہندوستان کے بہترین ریسورس پرسنز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کام کریں گے۔ تو آپ HRD انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے بھی اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ یہ 6 یونٹیں ہیں، سلیبس کے 6 اجزاء ہیں، 6 پارٹس ہیں، جن کے میں نے وضاحت کی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ ایک رات اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعا کریں خدا تعالیٰ سے کہ میں اپنی ذات کو بدلنا چاہتا ہوں، اور مجھے وہ بنا دے جو تیری نگاہ میں میرے لیے مفید تر ہے، اور مجھ سے وہ کام لے لے جو تیری نگاہ میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں باعث برکت اور باعث نجات ہو۔ خدا سے اب دعا کریں تو خدا تعالیٰ دماغ کے اندر نور ڈالے گا، روشنی دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جو 6 سلیبس ہیں، ان میں سے بہت زیادہ ایمبیشس پروگرام مت بنائیے، ہلکا پھلکا پروگرام بنائیے فرسٹ سیمسٹر کے لیے۔ جب فرسٹ سیمسٹر میں آپ کو کامیابی ملے گی، اطمینان ہوگا کہ ہاں اس بار میں نے کچھ کیا، تو سیکنڈ سیمسٹر میں آپ چاہیں تو کچھ زیادہ آپ چیزوں کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، پھر تھرڈ سیمسٹر میں اور بڑھائیے۔ لیکن منصوبہ بنانا آپ کا کام ہے۔ ایک رات میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد بیٹھ کر منصوبہ بنائیے۔ اور منصوبہ بنانے میں کوئی دقت آتی ہے تو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ پوسٹ کیجئے، اور وہاں جو رہنمائیں آپ کو ہیں وہ بتائیں گے کہ صاحب یہ کریں اور یہ کریں۔ تو یہ منصوبہ بندی چاہتا ہے، یہ عزم چاہتا ہے، یہ حوصلہ چاہتا ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ اس میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا، ہم جو کچھ کریں گے وہ بھی اختصار سے بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم ہر مہینہ آپ کو مطالعے کے لیے کچھ ٹیکسٹ پوسٹ کریں گے، کچھ ویڈیوز پوسٹ کریں گے آپ کے لرننگ کے لیے، کچھ کوشچنیر جو ہے وہ ٹیسٹ کے جو کوشچنز ہیں اس سے الگ ہے، کوشچن پیپر نہیں،
کوشچنیر جو ہے آپ کی شخصیت کے کسی پہلو کو دریافت کرنے کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے، ایک کوشچنیر ہم دیں گے۔ آپ کتنے اچھے مربی ہیں اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے ہمیں کوشچنیر دیں گے، سوال نامہ دیں گے، وہ آپ کو پوسٹ کریں گے۔ میٹ دا مینٹر، اس کے لیے ہم مینٹر کو لے آئیں گے اور اس سے ملاقات آپ کو کروائیں گے آن لائن۔ اس کے بعد سیمسٹر کے اینڈ پر ہر 3 مہینے میں ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور کوشچن پیپر دیں گے، اس سے جانچیں گے کہ آپ کی شخصیت کے اندر کتنا ڈیولپمنٹ آیا ہے۔ HRD کا جو انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، ان میں جو کورسز آپ کی مناسبت سے ہمیں لگیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، پوسٹ کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آن لائن اسٹڈی میٹیریل کے علاوہ آف لائن بھی اجتماع ہم کریں گے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ منیمم ان 1.5 سالوں میں 2 مرتبہ آف لائن اجتماع ہمارا ہو جائے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، دلی میں ہو سکتا ہے یا کسی خوشگوار مقام پر ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ 2 مرتبہ کے اور ملاقات کر لیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں شخصیت کو مانجنے میں، شخصیت کی بہتری میں، اور جو مقصود ہے مربی دائی رہنما، اس جانب سفر کو تیز تر کرنے میں یہ اجتماعات اہم رول ادا کریں گے۔ تو اس طرح سے میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور ہم کیا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس MDR کے پروجیکٹ کو انتہائی عظیم کامیابی سے ہمکنار کرے، آپ کی شخصیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جلا بخشے، آپ کے ذہن و فکر، قلب و وجدان اور جسم میں نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں، آپ کے کاموں میں اور آپ کے لکھنے میں، ہر چیز میں تاثیر عطا فرمائے، اور آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ جاذب شخصیت بنائے، دنیا اور آخرت کا سکسس اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، خوب اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نچھاور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائے، مسرت عطا فرمائے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں کی راہیں آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔